یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا. یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ دیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لیے چلی گئیں کہ مجھے مال دو، میرا باغ دو، مجھے یہ دو. اور ادھر امیر المومنین جو پہلے خلیفہ ہیں وہ بھی مال نہیں دے رہے. تو یہ مال ایسی چیز ہے اس کے لیے معاذ اللہ یہ مقدس ہستیاں بھی مال کے پیار میں تھیں. تو خدا کی قسم نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی، بلکہ سرکار کی تجلی نے عام صحابہ، حالانکہ ان میں عام ہے ہی کوئی نہیں، عام صحابہ سب سے ادنا صحابی، حالانکہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں، سب سے آخری صحابی کو بھی اتنا نظر سے تزکیہ دیا تھا کہ ساری دنیا داری کی جڑیں اکھاڑ کر للہیت اخلاص اور محض دین ان کے اندر بھر دیا تھا. آج داتا گنج بخش اجویری کے مریدوں کو، آج مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو، آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکرے، آج ہم یہ آخری عہد میں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکروں میں یہ پڑھتے ہیں. اور اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظر پڑتی ہے تو دلوں سے دنیا کا پیار مٹ جاتا ہے. تو جن کی امت کے 11ویں صدی کے ولی، 12ویں کے ولی، 13ویں کے ولی یوں دل دھوتے ہوں تو وہ نبی خود کتنے دل دھوتے ہوں گے. جو آئے ہی دل دھونے ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، وہ آئے ہی تزکیہ دینے ہیں. تو جن کے یزکیہم پر قرآن گواہی دے اور مرید ہونے پر بھی قرآن گواہی دے، اذ یقول لصاحبہ، اس مرید کا تو ذکر قرآن میں واضح لفظوں میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جنہیں رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تزکیہ دو، اور پھر جن کے تزکیے کا ذکر پوری صورت میں آیا اور پھر بھی وہاں کہیں مال کا پیار چھپا رہا. اس بنیاد پر اس پورے موضوع میں آپ پھر سوچیں گے کہ پھر مال کا پیار نہیں تھا تو پھر کیوں گئیں، کیوں سوال کیا. یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے پاس آئے. وہ حدیث یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھیر سے مال اٹھانے کے لیے فرمایا اور انہوں نے چادر میں زیادہ ڈال دیا، بخاری میں وہ بھی حدیث. یہ ساری حدیثیں ان کو پڑھتے وقت حرام ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کا کوئی مال سے پیار تھا دنیا داری کے لیے. نہیں،
جہاں جہاں ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے حریص تھے نیکی کے. جب حکم آیا تھا نا صدقے کا، بخاری شریف میں ہے، جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے دیہڑی لگائی، مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی. شام کو پیسے ملے تو صدقہ کر کے خوش ہوئے، لو ہم نے بھی صدقہ کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ایک مکان میں، تمنا میرے پاس بیٹھنے والوں وزیر ہیں حضرت ابو عبیدہ جیسے، حضرت معاذ بن جبل جیسے، حضرت حذیفہ بن یمان جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تمنا. اپنے دل کی بات بتاؤ، کیا دعا کرنا چاہتے ہو؟ توجہ سے سننا. انہوں نے کہا نتمنا مل البیت الذی نحن فیہ، یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں نا یہ سارا سونے سے بھر جائے، سارا چاندی سے بھر جائے، سارا مال سے بھر جائے. تو پھر فرمایا ننفقھا فی سبیل اللہ، اور ہم سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دیں. تو یہ مال کے لیے جانبین، حضرت صدیق اکبر تو نہ خود لینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو ہے ہی بیت المال کا. یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا بعد میں جو حدیث آئے گی، تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا قرب پاتی ہوں، جب تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے، جب باقی میرے ہزار اعمال صالحہ ہیں، تو جب باغ اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے ثواب ملیں گے. پھر اس سے میں کس حد تک غرباء، فقراء، مساکین، اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا، خواہ وہ مجاہدین پر ہو، خواہ وہ جہاد کے لیے ہو، وہ کسی بھی مد میں ہو، تو میرے نام اعمال میں ہوگا. لہٰذا مال کا سوال دنیا داری کے لیے نہیں تھا، پرہیزگاری کے لیے تھا. اب وہ طبقہ جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مال مانگنے کی یہ وضاحت بھی کریں. ارے دینا نہ دینا وہ تو اگلا مسئلہ ہے. آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی دل کا وہ تزکیہ رکھے کہ باغوں سے بے نیاز ہو جائے، اور جو سارے جہانوں کے تاجدار کی شہزادی ہوں، دنیا کے خزانے جن کے قدموں کی دھول ہو، وہ جب ان کی طرف نسبت سوال کی جا رہی ہے تو یہاں بھی رک کے ایک بار اعتکاف کرنا چاہیے کہ یہ سوال، اس کی تعبیر کیا ہے. اگر مطلقاً تو پھر تو معاذ اللہ لوگوں کے ذہن پائزن ہو جائیں گے. حقیقت میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم، جنہیں رب نے یہ کہا تھا محبوب چاہو تو احد پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں، اور موبائل سروس ہوگی، جدھر چلو گے یہ ساتھ ہی چلے گا. اور انہوں نے کہا نہیں رب، ایک دن کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا، دوسرے دن روزہ رکھوں گا تو حمد کروں گا. یہ تو ان کی لخت جگر ہے، یہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے. لہذا یہاں سوال کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ سوال کیا تو کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا.